بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتحي سيدنا ومولانا ومقتدانا وهادينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سلام على آل طه وياسين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال سيدنا ومولانا سيد الشهداء حسين بن علي عليهم السلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب صلوات عليه محمد. علماء کرام اور عزیزان محترم، وقت کافی ہو چکا ہے. اگرچہ میرا وقت آزاد ہے، وقت کی قید نہیں لگائی گئی، لیکن میں کوشش کروں گا کہ محدود وقت میں اپنے عرائض میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. سرکار سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا یہ مشہور اور معروف فقرہ کہ جو اس وصیت نامے کا جز ہے کہ جو امام نے اپنے بھائی جناب محمد حنفیہ کو تحریر کر کے دیا. کوئی مقدمہ نہیں، کوئی تمہید نہیں. میں نے جو بات کل چھوڑی تھی میں وہیں سے اپنی بات آگے بڑھانا چاہوں گا. اگر دنیا کے جتنے بھی وصیت نامے ہیں ان کے اوپر ایک نظر ڈالی جائے، صاحبان علم تشریف فرما ہیں، علماء محققین تشریف فرما ہیں، روایات کے اوپر، تاریخ کی کتابوں کے اوپر ان کی نظر ہے، اس سے بہتر واقف ہیں، تو عام طور سے وصیت نامہ اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس میں انسان کچھ ایسی چیزیں بیان کرتا ہے کہ جو اس کی گردن پر حق ہو، کہ مرنے والا مرنے سے قبل جب آثار موت نمایاں ہوتے ہیں تو وہ وصیت کرتا ہے اپنے اعزاء، اپنے اقربا، اپنی اولاد سے کہ میرے مرنے کے بعد میرے یہ واجبات چھوٹے ہیں ان کو ادا کروا دیا جائے، میری گردن پر یہ قرض ہے اس کو ادا کر دیا جائے،
فلاں صاحب نے مجھ سے یہ چیز لے رکھی ہے، ان سے واپس لے لیا جائے، وغیرہ وغیرہ، باقی دیگر جتنے بھی امور ہیں کہ اولاد میں اختلاف نہ ہو، اس انداز سے میری جائیداد کو تقسیم کر دیا جائے، یہ وہ ہے کہ جو عام طور سے وصیت نامے کا میٹر ہوتا ہے۔ یہ عام انسانوں کا وصیت نامہ ہے، لیکن حسین ابن علی نے جو وصیت کی ہے اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس میں آپ نے یہ کہا ہو کہ کس کو کیا دے دیا جائے یا کس سے کیا لے لیا جائے۔ توجہ چاہوں گا میں، بغیر کسی ڈیٹیل کے میں اشاروں میں گفتگو کروں۔ ہمارے نوجوان ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہیں، بلکہ آپ نے خود اپنے اس تحریر کو وصیت نامے کا نام بھی دیا ہے۔ حسین ابن علی نے جب لکھا تو لکھا آپ نے تحریر کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا ما اوصى به الحسین بن علی الی اخیہ محمد بن الحنفیہ، یعنی یہ وصیت ہے حسین ابن علی کی اس کے بھائی محمد حنفیہ کے نام۔ یشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ جاء بالحق من عند الحق۔ سب سے پہلے توحید کی گواہی دی ہے، نبی کی رسالت کی گواہی دی ہے، ان کے حق پر ہونے کی گواہی دی ہے، اور اس کے بعد پھر قیامت کا ذکر، قبر میں سوال و جواب کا ذکر، حشر و نشر کا ذکر ہے، اور اس کے بعد یہ سارے ذکر کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ اے دنیا والو، اے میرے بھائی، اگر کوئی پوچھے تو میرا یہ پیغام پہنچا دینا۔ یہ ہے حسین کی وصیت۔ کیا پیغام؟ کہ میں شر پسندی کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں کسی کا گھر اجاڑنے نہیں جا رہا ہوں، میں ظلم کرنے نہیں، فتنہ و فساد کے لیے نہیں، آتنک مچانے کے لیے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ میں کسی سے حق حیات چھیننے نہیں جا رہا ہوں، دنیا کو حیات بانٹنے جا رہا ہوں۔ میں کسی کی زندگی اس سے چھیننے نہیں جا رہا ہوں، میں دنیا کو زندگی دینے جا رہا ہوں، نہیں۔ اگر غور کریں تو حسین ابن علی نے اپنے اس مختصر سے جملے میں پوری بات کہہ دی ہے کہ طریقہ زندگی اور ہے، سلیقہ زندگی اور ہے۔ میں دنیا کو سلیقہ زندگی سکھانے جا رہا ہوں، اس لیے کہ طریقہ زندگی حیوان کو بھی آتا ہے، سلیقہ زندگی انسان کو آتا ہے۔ دنیا والے پہلے انسان بن جائیں تو سلیقہ زندگی بھی آ جائے گا۔ کہ اگر دنیا والے انسان بن جائیں تو انہیں جینے کا سلیقہ آ جائے گا، اور جب جینے کا سلیقہ آ جائے گا تو پھر وہ خود بھی جئیں گے اور دنیا والوں کو چین سے جینے دیں گے۔ یہ ہے حسین ابن علی کا پیغام اور میسج اور وصیت کا لب لباب اور خلاصہ۔ پھر اس کے بعد اس کی تفصیل کیا ہے کہ انسان لوگ کیسے بنیں گے، کیسے انسان بنیں گے؟ کہ خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، کہ اپنے نانا کی امت کو سدھارنے جا رہا ہوں۔ روزانہ اسی کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، ہم سے پہلے بھی قبلہ و کعبہ نے بھی اس حدیث کے سلسلے میں ارشاد فرمایا تھا۔ تو امت کو سدھارنے جا رہا ہوں، اصلاح کرنے جا رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے، کل بھی میں نے کہا تھا کہ امت بگڑ چکی تھی، اس لیے اصلاح کی ضرورت پڑ گئی۔ یہ ایک۔ دوسری بات، اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، اچھائیوں کا حکم دینے، برائیوں سے روکنے، واسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، نانا اور علی ابن ابی طالب کی سیرت کو قائم کرنے، دنیا تک پہنچانے۔ یہ مختصر اس کا ترجمہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ امت کسے کہتے ہیں؟ بس بہت جلدی میں اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ اگر کبھی بھی آپ یہ سنیں کہ امت محمدی، تو ہرگز یہ ذہن میں تصور نہ آئے کہ جتنے لوگ کلمہ پڑھ چکے تھے صرف وہی امتی تھے، نہیں۔ نبی کسی ایک مذہب، اسی ایک دین کے لیے نہیں، نبی اور رسول اولو العزم پیغمبر جو صاحب کتاب ہے وہ عالم بشریت کے لیے آیا ہے، کسی ایک قوم، ایک فرقے، ایک خاندان کے لیے نہیں آیا۔ جب کسی ایک خاندان، ایک قوم، ایک فرقے، گھر کے لیے نہیں آیا، ایک شہر، ایک ملک، ایک بستی کے لیے نہیں ہے، پوری بشریت کے لیے آیا ہے۔ تو اب امت یہ کائنات میں جہاں جہاں انسان آباد ہیں، نبی ہر ایک کے انسان ہیں، ہر ایک کے نبی ہیں، رسول ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری عالم بشریت امت پیغمبر ہے۔
اصلاح امت کے لیے حسین نکل رہے ہیں۔ اب دنیا یہ نہ سوچے کہ وہ صرف مسلمانوں کی اصلاح کے لیے جا رہے ہیں، وہ صرف اپنے باپ کے ماننے والوں کی اصلاح کے لیے جا رہے ہیں، وہ صرف اپنے بھائی اور اپنے نانا نہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین امت کو سدھارنے جا رہے ہیں، اس لیے کہ ٹارگٹ کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ مسلمانوں کو سدھارنا نہیں، پوری انسانیت کو سدھار دینا ہے۔ اس مقدمے کے بعد پوری انسانوں کو، سارے انسانوں کو، جملہ میں بریکٹ میں کہہ دوں، جوان ہمارے بہت سمجھدار ہیں، میں نے یہ بات کہی ہے۔ دیکھیے، کربلا کو سمجھنا ہے تو اس کے درس کو سمجھیں۔ آدمی پیدا ہو کر کے، آدمی جی کر کے، آدمی مر جانا کمال نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہ ٹائٹل ہے کہ جو ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو آدم کی اولاد ہے، اس کو آدمی کہا جاتا ہے۔ آدمی ٹائٹل لے کے پیدا ہو، انسان کا عنوان لے کے مر جائے، یہ کمال ہے۔ آدمی بن کے پیدا ہوں مگر مرے تو انسان بن کے، یہ ہے عروج۔ کربلا جلوگاہ کمال انسانیت ہے کہ جہاں پر انسانیت کے جتنے بھی پوزیٹو پہلو اور نکات ہیں وہ سب کربلا میں موجود ہیں۔ کربلا فرات کے کنارے کسی بستی کا نام نہیں ہے، کربلا نہر علقمہ کے کنارے کسی صحرا کا نام نہیں ہے، کربلا عراق میں آباد کسی شہر کا نام نہیں ہے، کربلا کسی ایک خطے میں محدود نہیں ہے، کربلا کسی ایک خاندان میں محدود نہیں ہے، کربلا صرف ذات حسین میں محدود نہیں ہے، کربلا اس جگہ کا نام ہے نہیں۔ بہت توجہ، کربلا کسی بستی کو نہ سمجھیں، بلکہ کربلا ایک ایسے میدان کا نام ہے۔ حسین نے کیوں کہا تھا مثلی لا یبایع مثلا، کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ حسین ابن علی نے کربلا کو میدان کربلا عراق کی زمین میں محدود نہیں کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یزید یہ سمجھ رہا تھا، بہت توجہ، یزید یہ سمجھ رہا تھا کہ جب تک حسین زندہ ہے میرے جوانوں، اور محنت رائے گا نہ ہو، سنتے جائیے، آپ کے ماتم کی دھمک میں بہت دم ہے، آپ کے لبیک یا حسین میں اتنی طاقت ہے کہ ہم نہیں سمجھتے، دشمن سمجھ رہا ہے۔ ہم یہاں بیٹھ کے نعرہ لگاتے ہیں۔ میں نے پہلی مجلس میں کیا کہا تھا؟ آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ ہمارے بچوں کو یاد ہوگی مجلس۔ آپ یہ نہ سوچیں، بالکل صحیح ہے کہ ہم فرش عزائے زینب پر بیٹھے ہیں، لیکن میں نے جملہ کہا تھا کہ آپ اس وقت حسین کے خیمے میں بیٹھے ہیں، تجدید بیعت کے لیے بیٹھے ہیں، ہم یہ کہنے کے لیے بیٹھے ہیں یا لیتنا کننا معکم فافوز فوزا عظیما۔ ہم اس لیے بیٹھے ہیں۔ کربلا محدود نہیں ہے عراق میں، نہیں، کربلا کس چیز کا نام ہے؟ حسین نے کربلا کو اتنا آزاد کر دیا ہے کہ کربلا میں حسین عصر عاشور جب شہید ہوئے ہیں تو اب کربلا کا جب سیلاب امڈا ہے اور ایک مرتبہ کوفے کا رخ کیا ہے تو کوفے کے تخت و تاج کو بہاتے ہوئے دربار شام میں در آیا ہے، اور دربار شام کو جب ویران کر کے یہ انقلاب کا سیلاب مدینے پہنچا ہے اور مدینے سے سرازیر ہوا ہے، تو آج انقلاب کربلا کا سیلاب ہر انسان کے گھر میں پہنچ چکا ہے۔ اب کربلا محدود نہیں ہے، کربلا آفاقی بن چکی ہے۔ کربلا ایک زمین کا نام نہیں ہے، کربلا دو کرداروں کے جنگ کا نام ہے، کربلا حق اور باطل کا نام ہے۔ جہاں کہیں بھی یہ دو کردار کسی ایک زمین پر آ جائیں وہی ارض کربلا ہے، جس زمانے میں بن جائے وہی روز عاشورہ ہے۔ یہ کون سے کردار ہیں؟ ایک شیطان کا کردار، ایک آدم خلیفۃ اللہ کا کردار۔ بات کو سمیٹ دوں، نہیں، ایک طرف حسین اور زینب کا کردار،
دوسری طرف یزید اور ہندہ کا کردار، جہاں یہ دونوں کردار ایک دوسرے کے مقابلے میں آ جائے اسی جگہ کا نام کربلا ہے۔ کربلا جہاں یہ حسین اور زینب، یزید اور ہندہ، یہ دونوں کردار جہاں کہیں ٹکرا جائیں اسی جگہ کا نام کربلا ہے۔ اور یہ کربلا جو سن 61 ہجری سے شروع ہوئی ہے تو یہ ظہور تک چلتی رہے گی، اور یہ سیلاب کسی باندھ سے رکنے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس کی ضمانت، میں نے پرسوں کی مجلس میں کیا کہا تھا، کسی اور نے، کسی معمولی انسان نے ضمانت نہیں لی ہے۔ علی کی شیر دل بیٹی جو حسین کے بعد حسین بن گئی، جو عباس کے بعد عباس بن گئی، جو 72 کی جگہ اکیلی 72 بن گئی ہے، اس زینب نے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بھرے دربار میں اعلان کیا تھا۔ اور وہ زینب کہ جس نے سرحد عصمت کو بڑے نزدیک سے دیکھا ہے، کہ جس نے معصومہ کی کوکھ سے جنم لیا ہے، معصوم کی انگلیاں پکڑ کے چلنا سیکھا ہے، جس نے رسول کی زبان چوسی ہے، اس نے خدا کی قسم کھا کے کہا ہے واللہ یا یزید لا تمحو ذکرنا، ہمارا ذکر کبھی مٹے گا نہیں۔ زینب نے کہہ دیا ہمیں یقین ہے کہ حسین کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ کسی عام ملا نے ضمانت نہیں لی ہے، علی کی بیٹی نے گارنٹی لی ہے۔ اگلا جملہ سنیے کہ اگر یہ دو کردار ٹکرا جائیں اسی کا نام کربلا ہے۔ کربلا کیا واقعہ ہے؟ توجہ، آپ برداشت کر رہے ہیں۔ کربلا کیا واقعہ ہے؟ حادثہ ہے، ایکسیڈنٹ ہے، اچانک میں ہو جانے والا واقعہ ہے۔ کیا ایسا ہے کہ یزید نے کہا بیعت کرو، حسین نے کہا نہیں کریں گے، اس نے سر قلم کر دیا، کیا معرکہ کربلا ختم ہو گیا؟ نہ۔ کیوں؟ وقت نہیں ہے، میں جلدی سے بیان کر دوں۔ کسی بھی حادثے، واقعے، ایکسیڈنٹ کی پریبھاشا کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہمیشہ واقعہ اور حادثہ دنیا میں روز ہوتے رہتے ہیں۔ سرکار یہاں تشریف فرما ہے، ماشاءاللہ ہم ان سے بھی استفادہ کرتے رہتے ہیں۔ لہذا یہ ایکسیڈنٹ کیا ہے؟ یعنی کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی حادثہ، کوئی واقعہ ہوتا ہے، فوراً پوری جگہ کی میڈیا اکٹھا ہو جاتی ہے، اس کو لکھ دیتی ہے، پیپر نیوز میں نیوز بن گیا، سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گیا، لوگوں نے سنا۔ اگر دل خراش ہے تو آنکھوں سے آنسو بہے، سورج ڈوبا، دوسرے دن کا سورج نکلا، لوگ اس واقعے کو بھول گئے، وہی نیوز، وہی پیپر، وہی اخبار، وہی کچڑے میں چلا گیا، ردی کی ٹوکری میں چلا گیا۔ اب کوئی ذکر نہیں کرتا ہے اور کوئی اس کا تذکرہ کرنے والا نہیں ہے۔ اگر کربلا واقعہ ہوتا، اگر کربلا حادثہ ہوتا، اگر کربلا کوئی معمولی ایکسیڈنٹ ہوتا تو سن 61 کے بعد سن 62 آتے آتے لوگ کربلا کو بھول چکے ہوتے، مگر کربلا کو لوگ نہیں بھول رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا واقعہ نہیں ہے، کربلا حادثہ نہیں ہے، کربلا ایکسیڈنٹ نہیں ہے، واقعے کو لوگ بھول جاتے ہیں، مشن کو نہیں بھولتے، تحریک کو نہیں بھولتے، آرگنائزیشن کو نہیں بھولتے، فاؤنڈیشن کو نہیں بھولتے۔ حسین ابن علی نے کربلا کی ایسی بنیاد رکھ دی ہے کہ جس کی تاریخ واقعے سے بہت بلند ہے۔ 1400 سال گزر گئے مگر آج بھی کربلا ہر دن پہلے سے بعد والے دن میں زندہ تر نظر آ رہی ہے۔ ہر دن کربلا کی رونق میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ کربلا واقعہ نہیں ہے، کربلا حادثہ نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ واقع ہوا ہے حسین کے ہاتھوں، مشن بنا ہے زینب کے ہاتھوں۔ اگر زینب نہ ہوتی تو واقعہ کربلا میں شہدائے کربلا کے ساتھ دفن ہو گیا ہوتا،
لیکن اسے بچا کے کوفے سے شام سے مدینے کس نے پہنچایا ہے؟ صرف زینب، علی کی بیٹی، وہ کردار ہے۔ بات آ گئی، جملہ کہہ دوں۔ جناب زینب کی فضیلت سننا چاہیں گے؟ وقت نہیں ہے، ایک جملے میں کہوں گا، بس غور کر لیجئے۔ شاید میری اردو ذرا سخت ہو ہمارے بچوں اور نوجوانوں کے لیے۔ جناب زینب کی فضیلت سننا چاہتے ہیں؟ بہت فضیلتیں ہیں، میں نہیں بیان کروں گا، میں صرف ایک جملہ، بس آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ آپ خود اس میں جتنا چاہیں آپ جوڑتے جائیں۔ کیوں؟ رسول کی زبان چوسی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ عصمت کبریٰ کی کوکھ سے جنم لیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ زہرا کی آغوش میں پرورش پائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ سب فضیلت ہے۔ علی نے لوری سنایا ہے، علی نے خود اپنے باپ کی زینت کہہ دیا ہے، یہ کیا کم فضیلت ہے۔ حسن و حسین کی انگلیاں پکڑ کے چلنا سیکھا ہے، کیا کم فضیلت ہے۔ سید سجاد کو اپنی آغوش میں کھلایا ہے، یہ کم فضیلت ہے۔ امام باقر کی تربیت اپنے آغوش میں کی ہے، یہ کم فضیلت ہے؟ نہیں، یہ سب فضیلتیں ہیں، مگر ایک فضیلت جناب زینب کا لقب کیا ہے؟ میں یہیں پہ بات ختم کر دوں گا۔ میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ وہ تنہا دردانہ خزانہ قدرت ہے، یعنی خزانہ قدرت کا وہ ایسا اکیلا موتی ہے کہ جو نہ فاطمہ سے پہلے فاطمہ جیسا پیدا ہوا، نہ قیامت تک دوسرا فاطمہ جیسا کوئی پیدا ہو سکتا ہے۔ بہت توجہ چاہوں گا میں۔ جو خلاصہ کائنات کا نام ہے، جو نچوڑ ہے پیغمبر اکرم کی ذات کا، بہت توجہ۔ نبی نے کیا فرمایا؟ ان اللہ یرضی لرضا فاطمہ ویغضب لغضبہا، کہ خدا راضی ہوگا تو صرف فاطمہ کے راضی ہونے سے، ناراض ہوگا تو صرف فاطمہ کے ناراض ہونے سے۔ اب امت مشقت میں نہ پڑے، نبی نے بڑا چھوٹا راستہ بتا دیا ہے۔ خدا کو راضی کرنا ہے، فاطمہ کو راضی کر لو، خدا خود بخود راضی ہو جائے گا۔ لہذا نبی کے وجود کو اگر سمیٹ دیا جائے، بھائی نبی کا وجود وہ ہے جس میں پوری کائنات سمٹی ہے، لولا کلمہ خلق طلب، نبی کا وجود سمٹ جائے تو فاطمہ بن جائے۔ فاطمہ کے بارے میں خود نبی کی روایت ہے کہ میری بیٹی فاطمہ وہ ہے جس کا کوئی مثال نہیں ہے، جس کی کوئی نظیر نہیں ہے، نہ اس سے پہلے فاطمہ جیسا، کہ جو اسرار لیلۃ القدر ہے، جو سر سورہ قدر ہے، کہ جب چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا ذرا فضیلت بیان کیے، شب قدر کی فضیلت بیان کرتے جا رہے ہیں، آخر میں ایک جملہ کہا، فضیلت شب قدر سمجھنا چاہتے ہو اتنا یاد رکھو، ان الفاطمہ ہی لیلۃ القدر، فاطمہ ہی تو شب قدر ہیں، فاطمہ ہی تو شب قدر ہیں۔ تو اب ذرا سوچیں جناب زینب کی فضیلت کا، بس ایک یہ آخری جملہ ہے اس رخ کا، کہ وہ فاطمہ کہ جو بے نظیر ہے، بے مثال ہے، لاسانی ہے، کہ نہ فاطمہ سے پہلے کوئی فاطمہ جیسا آیا، نہ فاطمہ کے بعد کوئی فاطمہ آیا۔ معصوم زبان زینب کو ثانی زہرا کہہ رہا ہے، یعنی زینب کی فضیلت کو سمجھنا ہے تو یہاں سے سمجھیں، جو لاثانی کی ثانی بن جائے، جو بے نظیر کی بے نظیر بن جائے، اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ بھائی کوئی ہاتھ کھلے والے جناب حیدری نعرہ پৃথিবীর কোনায় কোনায় পৌঁছাতে পারে, যেন স্মরণীয় কারবালা থেকে একটি নারার আওয়াজ উঠেছে পৃথিবীর জমিন আসমান আরশ ইলাহি পর্যন্ত আওয়াজটি পৌঁছানো চাই। দুই হাত তুলে আজকের এই রাতে এই মজলিসে বরকতে আসুন একটি কবিতার মাধ্যমে শাহে মর্দান শের ইয়াজদান কুওয়াতে পরওয়ারদিগার লা ফাতা ইল্লা আলী লা শাইবা ইল্লা যুলফিকার নারা হায়দারি یا علی، হায়দারি নারা সালাম۔ تو واقعہ کربلا واقع ہوا ہے حسین کے ہاتھوں، مشن اور تحریک بنا ہے زینب کے ہاتھوں۔ تو جو بات مجھے کہنے تھی کہ حسین جو مقصد لے کے چلے ہیں، جسے وصیت کا نام دیا ہے کہ میں امت کو سدھارنے جا رہا ہوں۔ دیکھیے اب ایک بات ذرا چھوٹی سی سن لیجئے، انسان کی زندگی میں
دو چیزیں پائی جاتی ہیں۔ کربلا کو سمجھنا ہے تو ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں ضرور سمجھنی ہوں گی۔ انسان کی زندگی میں دو چیزیں، ایک وہ ہے کہ جو انسان بائی برتھ پیدائشی طور پر کچھ صفات کچھ خصوصیات انسان کے اندر ہوتے ہیں، جسے کہتے ہیں فطرت، نیچر۔ دوسری چیز وہ ہوتی ہے کہ جب انسان ماحول میں پروان چڑھتا ہے تو ماحول، سماج، محلے، گھر گھرانے، خاندان وغیرہ، دوست احباب، ان سے کچھ چیزیں سیکھ لیتا ہے، اسے کہتے ہیں عادت۔ لہذا انسان کی زندگی میں دو چیزیں ہو گئیں، ایک ہے فطرت، ایک ہے عادت۔ عادت کو بدلا جا سکتا ہے، فطرت کو بدلا نہیں جا سکتا۔ توجہ چاہتا ہوں میں، عادت کو بدلا جا سکتا ہے، فطرت کو بدلا نہیں جا سکتا۔ جو نتیجہ دے رہا ہوں میں اس پہ غور کیجیے گا۔ ایک انسان، ایک بچہ ہے جس کی عادت پڑ گئی کسی چیز کی۔ ایک انسان ہے، کہتا ہے بھائی میرے 10 بجے میری سونے کی عادت ہے، اس سے پہلے نیند نہیں آئے گی، اس کے بعد اگر اس کو جگایا جائے تو تکلیف ہو جائے گی۔ کل اس نے پریکٹس کیا ہے، 9 بجے سونا شروع کر دیا، پرسوں پریکٹس کیا 12 بجے سونا شروع کر دیا، عادت بدل گئی۔ ایک انسان کی پان کھانے کی عادت ہو گئی مثلا، تب وہ عادت ہے، کچھ دن پریکٹس کرے گا عادت چھوٹ جائے گی۔ لیکن جو فطرت ہے اس کو کبھی بدلا نہیں جا سکتا ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک فطرت کو یا عادت یا کسی فطرت کے ذریعے سے دبایا جا سکتا ہے۔ لہذا فطرت بدلتی نہیں ہے، اس کو دبایا جا سکتا ہے، مگر یہ اسی وقت تک فطرت دبی رہے گی، وہ نیچر انسان کا، طبیعت، کہ جب تک اس دبانے والی عادت یا فطرت اس کے اوپر حاوی رہے۔ لیکن جہاں فطرت آزاد ہوگی وہ اپنا کمال دکھا کے رہے گی۔ بہت توجہ، فطرت اپنا کمال دکھا کے رہے گی، شرط یہ ہے کہ اسے آزاد چھوڑ دیا جائے۔ پانی، ہم لاکھ اسے کہتے رہیں کہ جا اوپر، ہمارے حکم کا پابند نہیں ہے، وہ جائے گا ہی نہیں، اس لیے کہ اس کی عادت اور اس کی فطرت یہ ہے کہ وہ نیچے کی طرف بہے گا۔ ایک پتھر کے ڈھیلے کو آپ اوپر پھینکیں، اسے کہیں وہ اوپر رکا رہے، نہیں، اس کی فطرت یہ ہے وہ نیچے آئے گا، زمین کے اندر قوت جاذبہ ہے۔ تو عادت بدلتی ہے، فطرت کبھی بدلتی نہیں ہے۔ حسین ابن علی نے میدان کربلا میں جو کمال دکھایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کوشش کی ہے اور میسج یہ دیا ہے، اے انسانوں، تم انسان تبھی بنو گے جب اپنی فطرت کو آزاد چھوڑ دو گے۔ بہت توجہ، اے انسانوں، اے آدمیوں، انسانیت تمہارے اندر تب آئے گی جب تمہاری فطرت آزاد ہوگی۔ فطرت کو ہر طریقے کے دباؤ سے آزاد کر دو۔ فطرت کو کبھی کسی تعصب کے ذریعے سے مت دباؤ، کسی عادت کے ذریعے سے مت دباؤ، کسی حکومت کے ڈر کی وجہ سے مت دباؤ، کسی چیز کی لالچ کی وجہ سے فطرت کو مت دباؤ۔ فطرت کو آزاد چھوڑو، پھر اس کا کمال دیکھو۔ حسین ابن علی کے معجزات میں سے ایک معجزہ کیا ہے؟ وہب کو بلایا ہے، وہب کی فطرت کو آزاد کیا، دنیا نے وہب کا کمال دیکھ لیا۔ جون کو بلایا ہے، جون کی فطرت کو آزاد کروا دیا ہے، جون کا کمال دیکھ لیا۔ زہیر ابن قین بجلی ہے، ان کی فطرت کو آزاد کروایا ہے، اس کا کمال دیکھ لیا۔ حر نے اپنی فطرت کو آزاد کیا، دنیا نے حر کا کمال دیکھ لیا۔ اب کہنے کی نتیجہ یہ ہے جو میں دے رہا ہوں کہ اگر کربلا کو سمجھنا ہے تو ہم صرف سپاہیوں کی جنگ کو نہ دیکھیں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہم یہ نہ گنیں، ہم مقتل کی کتابوں میں نہ چھانیں کہ ابو الفضل عباس نے کتنے لوگوں کو قتل کیا، جناب علی اکبر نے کتنوں کو مارا، حسین ابن علی کی ذوالفقار سے کتنے فی النار ہوئے۔ ہمیں اگر دیکھنا ہے تو آزاد فطرت کر کے دیکھیں، اور یہ دیکھیں کہ حسین نے، شہدائے کربلا نے کتنے انسانوں کی جان بچا لی ہے قیامت تک کے لیے، کتنے لوگوں کو زندگی عطا کر دی ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ لہذا فطرت کو آزاد۔ اب نتیجہ یہ ہے، ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پرچار، یہ تبلیغ ہی غلط ہے کہ ہم کسی سے کہیں کہ تم کلمہ پڑھ لو، تم ہمارے قوم میں آ جاؤ، تم مسلمان ہو جاؤ، تم اسلام لے آؤ، تم ایمان لے آؤ۔ نہیں، حسین کا پیغام، رسول کا پیغام، حسین نے کیا اعلان کیا؟ اپنے نانا کی سیرت، اپنے باپ کی سیرت، حسن مجتبیٰ کی سیرت، حسین کی اپنی سیرت، کہ جو انبیاء کی سیرتوں کا نچوڑ ہے، یہ حسین یہی پیغام لے کر کے آئے تھے کہ تم اپنے سروں سے تعصب کا بھوت اتار دو، کسی سے
سے ڈرنا چھوڑ دو، اپنے کو آزاد کرو۔ اسی لیے حریت اور آزادی کا رہبر حسین بنا ہے، تو حسین کے مقابلے میں کسی کے اندر اتنی جرأت نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں علمبردار آزادی ہوں، اس لیے کہ علمبردار آزادی صرف حسین ہے۔ علمبردار آزادی صرف حسین ہے۔ دنیا نے آزادی کا نعرہ لگایا تو حسین سے سیکھا ہے۔ اب کسی سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم کلمہ پڑھ لو، ہمارے میں شامل ہو جاؤ، نہیں، اب ہمیں کہنے کی ضرورت یہ ہے عملی اعتبار سے کہ لوگوں کے فطرت کے اوپر جو تعصب کا بھوت سوار ہے، جو عادت ٹپی ہوئی ہے کہ جو دوسری قوموں کے ڈر سے، جو حکومت کے ڈر میں دبے ہوئے ہیں، ان کی فطرت کو آزاد کروانا ہے۔ جب لوگوں کی فطرت آزاد ہوگی تو ایک ہی مذہب ایسا ہے جو فطرت انسانی سے میچ کر رہا ہے، اور وہ مذہب اسلام ہے کہ جو انسانی فطرت اور نیچر سے بالکل میچ کر رہا ہے۔ اسلام کا کوئی بھی قانون ایسا نہیں ہے کہ جو انسانی فطرت کے اوپر بوجھ بن رہا ہو۔ اگر فطرت آزاد ہو گئی تو ہر انسان اپنے فطرت کی طرف رجوع کرے گا، اور فطری مذہب یہی ایک مذہب ہے، مذہب توحیدی۔ حسین کا پیغام یہ ہے کہ کسی کے سامنے تلوار چلا لینا کمال نہیں ہے، اپنی سیرت بھی سامنے والے کو ڈھال دینا، یہ ہے حسین ابن علی کا کمال۔ اب میں ایک بات اور کہہ گیا اور اپنے مسائل، زیادہ وقت نہ لوں، آپ کا وقت بھی کافی ہوتا جا رہا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ جس زمانے میں کربلا امامت کی جلوہ گاہ بھی ہے، نبوتوں کی جلوہ گاہ بھی ہے، انسانیت کی جلوہ گاہ بھی ہے۔ ایک شعر آپ نے سنا ہے اور ہمیشہ پڑھتے بھی آئے ہیں، ہمیشہ بہت دمدار شعر ہے۔ وہ کیا ہے؟ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ شاعر نے کہہ دیا، دل کی گہرائی سے کہا ہے، ہم نے سن لیا، ہم بھی پڑھتے ہیں ممبروں سے، لیکن انصاف سے بتائیں کہ ہم کیا یہی شعر پڑھتے رہیں اور انتظار میں بیٹھے رہیں کہ انسان کو بیدار ہو جانے دو؟ یا انسان کو بیدار کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے؟ پہلے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم انسان کو جگا دیں۔ جب انسان جاگ جائے گا تو جیسے ہی آنکھ کھلے گی اسے ہوش آئے گا، وہ خود بخود کہنے لگے گا کہ حسین ہمارے ہیں۔ ہر جاگتا ہوا انسان کہے گا حسین ہمارے ہیں، ہر وہ ضمیر کی آواز ہوگی حسین ہمارے ہیں۔ لبیک یا حسین کی آواز سوتا ہوا انسان نہیں لگاتا، جاگتا ہوا انسان کہتا ہے لبیک یا حسین۔ اب بتاؤں میں ایک ناامیدی جو ڈالی جاتی ہے کہ جناب دیکھیے پہلے ہماری عزاداری میں اتنا مجمع، فلاں قومیں اتنی، فلاں قومیں اتنی، ایسے ویسے، لیکن آج لوگ کٹنے لگے ہیں۔ نہیں، نا امید نہ ہوئیے۔ کربلا اسی لیے تو ہے کہ ہمیں نا امید ہونے سے بچا لے۔ کربلا تو ہمیں امید دیتی ہے، ہمیں یقین تک پہنچاتی ہے۔ آپ تحلیل کریں، اس کا پوسٹ مارٹم کریں اور اس کے بعد دیکھیں کہ اندر کیا ہے۔ کل جو لوگ آتے تھے ہمارے جلوسوں میں، ہماری مجلسوں میں، وہ ان کو یاد کیجئے، اور جو آج آتے ہیں ان کو یاد کیجئے۔ جو کل آتے تھے بھیڑ زیادہ تھی مگر تماشائی بن کے آتے تھے، آج کم آتے ہیں مگر حسینی بن کے آتے ہیں۔ غور فرمائیں، کل ہم نے کبھی کسی غیر کی زبان پر لبیک یا حسین نہیں سنا تھا، مگر آج ہر انسان جو حسینی سمجھ کے بن کے آتا ہے وہ لبیک یا حسین کہتا ہوا جاتا ہے۔ اب بتائیے ہماری کامیابی ہے یا نہیں ہے؟ لہذا کربلا کو اگر ہم سمجھیں اور اس انداز سے پہنچائیں کربلا کو، تو کربلا میں بہت طاقت ہے۔ اب وہ جملہ کہ کربلا عبادتوں کی جلوہ گاہ ہے، رسول نے جب اعلان رسالت کیا، یہ آخری بات ہے مسائل، تو آپ جانتے ہیں کہ جزیرۃ العرب کا جو ماحول تھا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ جانتے ہیں، ہر انسان کسی نہ کسی کی پوجا کرتا تھا۔
کوئی درخت کی، کوئی چاند کی، کوئی ستارے کی، کوئی آسمان کی، بادل زور سے گرجنے لگا کہ یہ ہمارا خدا ہے، درخت بہت موٹا ہو گیا کہ یہ ہمارا خدا ہے، درخت میں کوئی پتا بہت بڑا ہو گیا کہ یہ ہمارا خدا ہے، سفر کا بت الگ ہے، حضر کا بت الگ ہے، دسترخوان پر رکھنے والا الگ ہے، جیب میں رکھنے والا الگ ہے، گھوڑے کی خرجین میں رکھنے والا الگ ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب جبکہ سب جانتے تھے یہ ہمارے ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں۔ بہت توجہ، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ اٹھتے ہیں، نہ بیٹھتے ہیں، نہ سوتے ہیں، نہ جاگتے ہیں، نہ خود کی مدد کر سکتے ہیں، نہ ہماری مدد کر سکتے ہیں، مگر فطرت بشری سے مجبور تھے۔ بہت توجہ چاہوں گا میں، کیوں؟ اس لیے کہ توحید پرستی، خدا پرستی انسان کے نیچر اور فطرت میں ہے۔ جب انہوں نے ڈھونڈا اور خدا نہ ملا تو ہر کسی کو خدا کا جلوہ مان کے خدا مان بیٹھے۔ یہ پورا خلاصہ میں نے تاریخ میں کر دیا آپ نے۔ ہر کسی چیز کو کیا کہا کہ یہ بھگوان کا روپ ہے، ایشور کا روپ ہے، اس میں روپ آ گیا، اس میں حلول کر گیا، وغیرہ وغیرہ، اور سب مان گئے۔ نبی نے کیا کیا؟ اب ذرا سوچیں کہ جو بت طاق پہ لڑک گئے، اگر ان کو چاہے کہ ان سے کہیں سیدھے ہو جاؤ تو وہ خود سیدھے نہیں ہو سکتے، تو ہمیں کیا سیدھا کریں گے؟ ٹھیک ہے، اب ہر انسان ہر ٹھوکر میں آنے والے پتھر کو اپنا خدا مان رہا ہے، نبی کو امین اور صادق مان رہا ہے، مگر نبی نے جب توحید کا کلمہ پڑھوایا اور اپنی رسالت کا، تو رسالت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ ہر پتھر کو اپنا خدا ماننے کے لیے قوم تیار ہے، نبی کو بندے خدا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، رسول خدا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسے موقع پر ذرا سوچیں کہ نبی چاند کے 2 ٹکڑے کر کے کہتے کہو میں خدا ہوں، تو کتنا آسانی سے لوگ مان لیتے کہ آپ خدا ہے۔ نبی نے اپنے ہاتھوں پر کنکریوں سے کلمہ توحید پڑھوا کر کے کہتے کہو میں خدا ہوں، امت کہہ دیتی میں خدا ہوں، آپ خدا ہیں۔ درخت کو بلا کے ادھر بھیج کر کے، سورج کو پلٹا کے اگر نبی چاہتے کہ کہے کہ تم کہو دیکھو میرا کمال کہ میں نے یہ کر دیا ہے، تو امت کلمہ پڑھ لیتی اور امت کہتی آپ خدا ہیں، مگر نبی نے رہتی دنیا تک کے لیے ایک بات کو واضح کر دیا ہے۔ رہتی دنیا میں آواز پہنچ رہی ہے، آپ متوجہ رہیں کہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک بات کو کلیئر کر دیا ہے، اور نبی نے یہ اعلان کیا، علی نے بھی وہی اعلان کیا، حسین نے بھی وہی اعلان کیا ہے کہ کمال دکھا کے اپنے کو خدا منوا لینا آسان ہے۔ بہت توجہ، اپنے کو خدا منوا لینا آسان ہے، بندے خدا منوا لینا بہت مشکل ہے، مگر نبی نے اور امام نے آسان کام کو چھوڑ دیا ہے، مشکل کام کا انتخاب کر لیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ نبی نے بھی حسین نے بھی اعلان یہ کیا ہے کہ جتنا دم سچی بندگی میں ہے اتنا دم جھوٹی خدائی میں نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اپنے کو خدا نہیں منوایا، بندہ خدا منوایا ہے۔ کیوں؟ یہ ثابت کر دیا ہے، یہ بتا دیا تم ہمیں بندہ خدا مانو، اس لیے کہ جتنا دم سچی بندگی میں ہے اتنا دم جھوٹی خدائی میں نہیں ہے، اس لیے کہ جھوٹے خداؤں کو فنا ہوتے دیکھا ہے، سچے بندوں کو امر ہوتے دیکھا ہے، سچے بندوں کو امر ہوتے دیکھا ہے۔ کربلا نے سچی بندگی پیش کیا ہے تو کل بھی زندہ تھی، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گی۔ یہ ہے کربلا کا کمال۔ باتیں بہت ہیں، میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، میں ختم کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ مجھے اجازت ہے کہ میں چاہے جتنا پڑھوں، لیکن میں نہیں پڑھوں گا زیادہ۔ لہذا ہم اور آپ آئے کربلا کو سمجھیں، اور اصلی جو میسج ہے اور اصلی جو پیغام ہے وہ ہم دنیا تک پہنچائیں کہ سب سے پہلی بات فطرت کو آزاد کروا دیں۔ جب فطرت آزاد ہوگی تو اس کا رجحان ہمارے دین کی طرف ہوگا، اور جب رجحان دین کی طرف ہوگا تو وہ انسان بن جائیں گے، اور جب انسان بن جائیں گے تو ہر منصف انسان خدا کی توحید کی گواہی بھی دے گا، نبی کی رسالت کی گواہی بھی دے گا۔ تو جب انسان ہو جائے گا تو وہ حق پرست ہو جائے گا۔ حسین یہی چاہ رہے تھے میدان کربلا میں، بس
انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح في امة جدي اريد ان آمر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرة جدی وابی علی ابن ابی طالب۔ صبر، کیا آپ نے فرمایا فمن قبلنی بقبول الحق فاللہ اولا بالحق ومن رد علی هذا اصبر حتى يقضي اللہ بینی وبین القوم بالحق، کہ اگر کسی نے میری بات کو مان لیا حق سمجھتے ہوئے تو خدا جزائے خیر دے گا، اور اگر کسی نے مجھے ٹھکرا دیا تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ پروردگار میرے اور اس قوم کے بیچ میں خود فیصلہ کرے گا، حق کا فیصلہ۔ کتنی باریکی سے حسین نے کام کیا ہے، ذرا سوچیں، تصور کریں کہ شب عاشور کیا فرمایا، چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ، 3 بار تو پڑھ چکا ہوں میں، آپ سنتے رہتے ہیں، مجھ سے بہتر علماء نے پڑھا ہے۔ آخری بار کیا کہا تھا؟ دیکھو اگر جانا، ایک شرط بھی لگا دی کہ اگر جانا ہوگا، جنت کی ضمانت بھی لے لیا۔ شہداء کربلا سے ایک درس تو ہم سیکھ ہی سکتے ہیں کہ ہمارا مقصد صرف جنت نہیں ہونا چاہیے، ہمارا مقصد در اہل بیت ہونا چاہیے۔ ایک شرط لگا دیا، اگر جانا تو اتنی دور چلے جانا کہ جب کل میں آواز دوں حلمن تو تم تک آواز پہنچنے نہ پائے میری، ورنہ اگر میری آواز تم تک پہنچ گئی تو تمہارے اوپر پلٹ کے آنا واجب ہو جائے گا، اس لیے کہ حجت خدا آواز دے رہا ہے۔ مگر کوئی نہیں گیا، تو یہ 72 بس کل میں نہیں 72 کے اوپر، کیوں کل 72 تابوت بھی ہیں، بہت مختصر میں کل بیان کروں گا صرف 72 شہداء کے بارے میں۔ تو حسین ابن علی نے واقعہ کربلا کہ جو قیامت تک دن بدن اس کی رونق میں اضافہ ہو رہا ہے، بڑھتی جا رہی ہے، اس کا سیلاب ہے جو امڑتا جا رہا ہے، باطل طاقتوں کو نصف و نابود کرتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ یہ کربلا میں جو عالم ابو الفضل عباس، جو میں نے کیا جملہ کہا تھا یاد ہوگا کہ علم اور ہوتا ہے، جھنڈا اور ہوتا ہے۔ یہ ہمارا علم ہے، جھنڈا نہیں ہے۔ جملہ یاد ہے نا، میں نے کہا تھا کہ جس نے اس کو معمولی جھنڈا سمجھا میدان میں پھینک کے بھاگا، جس نے علم اور عزت اسلام سمجھا بازو کٹ گئے، جھکنے نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو عزت اسلام سمجھا، عزت دین سمجھا ہے، عزت انسانیت سمجھا ہے۔ تو یہ علم جو کربلا میں بلند ہوا ہے آخری بار، اب یہ بلند کب ہوگا کہ لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، کہ جب فرزند حسین ظہور کرے گا تو اصلی کربلا کا جلوہ وہاں ہم دیکھیں گے، کہ جو صبح و شام روتا ہے اور کہتا ہے لَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا، اے میرے جد مظلوم، اب میری آنکھوں میں آنسو نہیں بہتے ہیں، خون گرتے ہیں۔ ہمارا مولا خون کے آنسو ہوتا ہے۔ دیکھیے واقع کربلا میں جو مصائب ڈھائے گئے ہیں، بالخصوص کوفے اور شام میں، کتنے ایسے مصائب ہیں کہ جو معصوم نے بیان نہیں کیے، کتنے ہمارے مقاتل ایسے ہیں کہ جو جلا دیے گئے کہ بہت سی باتیں ہم تک پہنچی نہیں ہیں، بہت سے ایسے رمز میں، کوڈ ورڈ میں امام نے بیان کیا ہے۔ امام نے کبھی شام کی مصیبتوں کو کھل کے نہیں بیان کیا۔ جب بہت زیادہ پوچھا ہے، منہال نے پوچھا، ابو حمزہ صومالی نے پوچھا، ابو حمزہ صومالی سے چوتھے امام نے بہت مصائب بیان کیے ہیں کربلا کے، کہ جن سے دعا ہے مروی ہے چوتھے امام کی جنت دعائے ابو حمزہ صومالی۔ تو ابو حمزہ صومالی اور منہال یہ وہ افراد تھے کہ جو امام سے بہت قریب تھے، پورے مصائب امام سے سنتے تھے، امام بیان کرتے تھے، لیکن جب شام کی مصیبت کے بارے میں جناب ابو حمزہ صومالی کہتے تھے کہ مولا کچھ بتائیے، تو امام روتے روتے غش کھا جاتے تھے اور اتنا کہتے تھے، اے منہال، اے ابو حمزہ، الشام الشام، اے میرے مولا آخر شام میں کیا ہو گیا؟ نہیں بیان کرتے تھے کھل کے، اس لیے کہ وہ غیرت امامت، وہ غیرت عصمت۔ ذرا سوچیں کہ میدان کربلا میں سید سجاد 25 سال کی عمر ہے، اور اس کے بعد سارے کے سارے سب شہید ہو گئے۔ امام مصلحتاً وقتی طور سے بیمار ہو گئے تاکہ جہاد ساقط ہو جائے، غش میں ہیں، بستر پہ ہیں،
امام رخصت آخر کے لیے آئے ہیں. ذرا سوچیں کہ ہمیشہ جب بوڑھا باپ بستر احتضار پہ ہوتا ہے تو جوان بیٹا ہوتا ہے. باپ کا سر بیٹے کے زانوں پہ ہونا چاہیے، مگر حسین ثابت بیمار کے سرہانے بیٹھے ہیں. شانہ ہلایا، اے میرے لال خدا حافظ و ناصر. ارے کیسے خدا حافظ و ناصر کہا ہے. اب ذرا سوچیں، وقت وہ نہیں ہے. مصائب کے فقرے بڑے عجیب ہیں، مدینے سے لے کر کے مکے اور مکے سے لے کر کے کربلا تک. آپ ان چیزوں کو پڑھیے، علماء سے پوچھیے کہ جناب زینب نے اپنے بھائی کو راستے میں جب کبھی ضرورت پڑی تو امام حسین کو کیا کہہ کے پکارا ہے. کبھی یبن امی کہا، کبھی اخی کہا، بھائی کہا. لیکن ایک مقام وہ ہے کہ جہاں پر زینب نے نئے انداز سے اپنے بھائی کو پکارا ہے. اور وہ کون سی جگہ ہے؟ جب رخصت آخر کے لیے آئے ہیں. تو اب بھائی نہیں کہا، ابن نہیں کہا. اب جب حسین ایڑ لگا کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آواز دیتی ہے محلن محلا ابن الزہرا. ماں کا نام لے لیا ہے کل کے، زہرا کے لال ذرا دھیرے دھیرے جانا، اس لیے کہ زینب سے تمہاری جدائی ایک دم سے برداشت نہ ہوگی، زینب مر جائے گی. راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حسین کی یہ بہن کئی مرتبہ روز عاشور بے ہوش ہو گئی تھی در خیمہ پر. مگر جب حسین رخصت آخر کے لیے آئے ہیں تو اپنی بہن کو سینے سے لگایا ہے اور یہاں گلے کے پاس ہاتھ رکھ کے پتہ نہیں کیا کہہ دیا کہ یہی زینب کہ جو بار بار بے ہوش ہو رہی تھی جب 11 محرم کو سید سجاد کو غش آنے لگا تھا باپ کی بے گور و کفن میت کو دیکھ کر کے، تو یہی بی بی تھی جو آگے بڑھ رہی تھی اور بڑھ کے کہہ رہی تھی اے میرے لال سید سجاد، ارے اپنے آپ کو سنبھالو، ابھی کوفہ و شام کی منزلیں باقی ہیں. جب حسین رخصت آخر کے لیے آئے ہیں اور ایک مرتبہ عابد بیمار کے بالی پر پہنچے ہیں سرہانے اور کہا ہے کہ بیٹا خدا حافظ و ناصر اسرار امامت منتقل کیے ہیں، تو سید سجاد نے پوچھا یا بقا این این عمی العباس، این این اخی علی اکبر، این این قاسم وعون محمد، این این حبیب ابن مظاہر الاسدی. امام کہتے رہے قد قتل سب مارے گئے. امام نے کیا کہا ہے میرے لال اب مردوں میں میرے اور تیرے سوا کوئی باقی نہیں ہے. کوہنیوں کا سہارا لیا. امام نے کہا میرے لال ارے میں رخصت آخر کے لیے آیا ہوں، اپنے آپ کو سنبھال لے، اس لیے کہ مجھ سے بڑا جہاد ابھی باقی ہے. ہائے زینب کا کمال تو شہادت حسین کے بعد دیکھنے کو ملا ہے کہ جب زینب ارے جلتے خیمے میں بار بار اندر جانے کی کوشش کر رہی ہیں، اب جو خیمے میں گئی تو امامت کو اپنی آغوش میں اٹھا کے باہر نکلی. اجرکم علی اللہ. یہی وجہ ہے کہ جب زینب 40 میں پہنچی ہے تو زینب بے حال ہو گئی تھی، اس لیے کہ سید سجاد کا ہاتھ پکڑا ہے، بھائی کی قبر پر آئی ہے، آواز دیا ہے اے میرے واجہ اے بھیا زینب آپ کی امانت اور امامت بچا لائی، مگر اے بھیا ارے آپ کی امانت سکینہ ارے زندان شام میں رہ گئی. اے بھیا ارے آپ کی بہن بہت مجبور تھی. جزاکم ربکم. ذکر کر دو دل چاہ رہا ہے. یہ ایام وہ ایام ہیں، ایام شہادت جناب سکینہ. آپ جانتے ہیں میں مشاہدت نہیں پڑھوں گا، صرف ایک تشبیہ ہے جو بیان کر دوں. کچھ میتیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر جو مصیبتیں پڑی ہیں یا وہ جانتا ہے جس نے دیکھا ہے یا وہ جانتا ہے جس کے اوپر مصیبت پڑی ہے بس. اور تیسرا کب؟ وہ راز غسل کے وقت کھلا ہے کہ جب میت کو غسل دیا جا رہا تھا.
میں ساری میتوں کا ذکر نہیں کروں گا لیکن 2-3 سن لیجئے۔ ایک میت 95 دن تک زہرا اپنا زخم علی سے کیسے چھپائے رہ گئی ہمیں نہیں معلوم، مگر یہ راز اس وقت کھلا کہ جب رات کے اندھیرے میں غسل دیتے دیتے فاتح خیبر کے چیخ نکل گئی، چاہنے والے تڑپ گئے، مولا خیر تو ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ ارے نہ پوچھو، جب میرا ہاتھ پسلیوں پر پڑا تو میں نے دیکھا پسلیاں ٹوٹی ہے۔ ایک میت۔ دوسری میت کہ جب خود علی کی شہادت ہوئی اور حسن حسین غسل دینے کے لیے جب مولا کا کرتا اتارا تو علی کے پورے بدن کے اوپر زخموں کے نشان، پشت کے اوپر نشان تھے۔ لوگ تڑپ گئے، پوچھنے لگے میرے مولا یہ مولا کے بدن پر نشان کیسے ہیں؟ تو حسنین نے کہا یہ بدر و احد خیبر و خندق کے میں زخم کے نشانات ہیں، اور یہ پشت پر جو نشان دیکھ رہے ہو یہ حاکم وقت اپنی پیٹھ کے اوپر آذوقے کا بوجھ لے کر کے یتیموں اور مسکینوں کے یہاں پہنچاتا تھا کہ جو دم شہادت مولا کے بدن پر باقی تھی۔ یہ 2 میتیں۔ تیسری میت آپ جانتے ہیں جب سید سجاد کو غسل دیا جا رہا تھا، 35 سال گزر چکے تھے واقعہ کربلا کو، 35 سال، واقع 36 سال بعض روایتوں میں کہ گزر چکے ہیں واقع کربلا کو۔ بچے جوان ہو گئے، جوان بوڑھے ہو گئے، بوڑھے مر گئے، سب کو واقع کربلا کی حقیقت کا علم نہیں تھا۔ جب چوتھے امام کی شہادت ہوئی ہے اور ایک مرتبہ 5ویں امام نے کرتا اتارا تو چاہنے والے تڑپ گئے۔ ارے بازوؤں کو بھی دیکھا، پنڈلیوں کو بھی دیکھا، پشت کو بھی دیکھا، گردن میں توق خاردار کا نشان بھی دیکھا۔ اصحاب چاہنے والے تڑپ گئے، اے مولا ارے یہ آپ کے بابا کے بدن پر اتنے نشان کیوں ہے؟ 5ویں امام نے کہا اے لوگوں نہ پوچھو، ارے کربلا سے کوفے، کوفے سے شام تک میرے بابا کو اتنے تازیانے مارے گئے۔ اے عزادارو، ارے چوتھی میت وہ ہے کہ جو زندان شام میں جب غسالہ نے کرتا اتارا تڑپ گئی۔ اے بی بی، ارے بچی کو کوئی بیماری تھی، زینب نے کہا اے غسالہ ارے میری سکینہ کو کوئی بیماری نہ تھی۔ کربلا سے شام تک اتنے تازی آنے لگے کہ مکینہ کی پشت زخمی تھی۔ ارے غسل و کفن ہوا، سید سجاد حسرت بھری نظر سے اپنے بہن کی میت کو دیکھ رہے، اے میری بہن اپنے بھائی کو معاف کر دے، تیرا بھائی بہت مجبور، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، تیری میت اٹھائے تو کیسے، قبر میں رکھے تو کیسے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ